الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی جو سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، جن کا ہمیں بیان سننا ہے، مجھے حکم دیا گیا تھوڑی سی بات میں بھی کر لیتا ہوں۔ اگر آپ حضرات اطمینان کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مختصر انداز میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے، کوئی شادی کا پروگرام نہیں، کسی کے ولیمے کی دعوت نہیں، یہ پروگرام جو کر رہے ہیں یہ حفاظ کی دستار بندی کا پروگرام ہے، ان بچوں کی خوشی کا یہ پروگرام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کے مشن کو بتا دیا جو اس سورت کے اندر ذکر کیا۔ اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اور آپ کی شان کو بتلا دیا۔ جب آپ کے اوپر قرآن حکیم
حکیم نازل ہوا تو وہ لوگ مشرکین عرب جو آپ کو امین کہتے تھے، آپ سے پیار اور محبت کرتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے کہ آپ سے بہتر کوئی دنیا میں ہے نہیں، لیکن قرآن حکیم آپ کے اوپر نازل ہوا تو انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ آپ کا مشن یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ لوح محفوظ کی امانت ہے، ہم نے تیرے سینے کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے۔ اے پیغمبر، اب اس قرآن حکیم کو تجھے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے اپنے مشن کو شروع کر دیا۔ جب اپنا مشن شروع کر رہے ہیں تو وہی لوگ مشرکین عرب جو آپ سے پیار کرتے تھے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، کوئی آپ کے اوپر اور ڈال رہا ہے تو کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے، طرح طرح کی اذیتیں شروع کر دی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنے مشن کو شروع کیا ہے اور میرے اپنے مشن کو شروع کرتے ہی لوگوں نے میری مخالفت شروع کر دی ہے، اب کیا کروں؟ تو نے پہلے بھی کتابیں نازل کی، تو نے تورات کو نازل کیا، تو نے زبور کو نازل کیا، تو نے انجیل کو نازل کیا، اے اللہ ان کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی، اب اس قرآن حکیم کا کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے پیغمبر، میں نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ تجھے لوگوں کو پڑھ کر سنانا ہے، تجھے لوگوں کو قرآن حکیم کی دعوت دینی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اب مشرکین عرب کا دستور تھا کہ اپنے کتابیں لکھتے اور خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دے، کوئی آتا اس سے بہتر لکھتا اور خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتا۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ کوثر نازل کی، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چیلنج دے دیا مشرکین عرب کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے پیغمبر، تو اس کو ایک تختی پہ لکھ دے اور جا کے خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دے۔ میرے نبی نے اس سورت کو لکھا اور خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ مشرکین عرب آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گردن جھکا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کسی کے پاس جواب نہیں۔ عرب کے اندر سب کے دو باپ تھے، یعنی تمام شعراء کے باپ تھے، ایک لبید، اس کو بلایا گیا، اے لبید ذرا یہاں آؤ خانہ کعبے کے اندر۔ یہ تمام شعراء کا باپ تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ دستور تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ لبید جو بھی بولے اس کو فوراً لکھ لیا جائے، فوراً لکھ لیا جائے۔
اس کی بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لبید کو بلایا گیا کہ دیکھو کیا یہ تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے۔ اے لبید اس کا جواب لکھو۔ لبید نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ تمام مشرکین عرب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا لوگوں قلم لے کے آؤ۔ کہا بس ہو گیا کام۔ قرآن نے تو اس سے پہلے بھی کہا فَأْتُوا بِعَشَرِ صُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ارے بھائی تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کے برابر کی کوئی صورت لاؤ، لیکن سب عاجز رہ گئے۔ آج ایک چھوٹی سی صورت ہے، وہ خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے اور لبید بیٹھا ہوا ہے۔ آج جواب لکھا جائے گا۔ کہا لاؤ قلم دوات لے کے آؤ۔ قلم دوات منگایا گیا۔ لبید لکھنے بیٹھا اور اس کا جواب لکھے اس نے جو لٹکایا، تمام شعراء نے پڑھا، تمام مشرکین نے پڑھا۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا کہ لوگوں یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کے رب کا کلام ہے، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا سورت چھوٹی سی ہے، لبید بیٹھا ہوا ہے، سب کی نظریں گڑی ہوئی ہے کہ لبید جواب لکھ رہا ہے، اور اس نے جو جواب میں لکھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ تو محمد کے خدا کا کلام ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں۔ جب یہ بات ہو گئی سامنے تو امرؤ القیس کو بلایا گیا۔ یہ بھی تمام شعراء کا باب تھا۔ امرؤ القیس سامنے آیا، کہا امرؤ القیس یہاں تو ناک کٹی جا رہی ہے، مسئلہ ناک کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے امرؤ القیس اس کا جواب لکھو۔ لبید نے تو ہاتھ جھاڑ دیے۔ یہ لبید وہ لبید ہے کہ جب اس کو قتل کیا گیا تو قاتلوں نے جب اس کو قتل کیا تو اس نے ایک پرچے کے اوپر کہا کہ مکے کے اندر میری 2 بیٹیاں رہتی ہیں، مکے کے اندر کھلا جگہ پہ میری 2 بیٹیاں رہتی ہیں، اور وہاں چلے جانا اور جا کے ان میری دونوں بچیوں کو یہ پرچی دے دینا۔ اس میں لکھا ہوا تھا یا بنت امرؤ القیس فإن أباكما۔ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے، امرؤ القیس کو کس نے قتل کیا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ مرتے سمے جب قتل ہو رہا ہے تو ایک پرچی کے اوپر لکھا کہ یا بنت امرؤ القیس فإن أباكما، یہ میری دونوں بچیوں کو دے دینا۔ انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مشرکین عرب کو جمع کیا کہ یہ دونوں ہمارے باپ کے قاتل ہیں، یہ دونوں ہمارے باپ کے قاتل ہیں۔ کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہا ثبوت انہوں نے ہی ہمیں دیا ہے۔ تمام شعراء کا باپ ہے، بہت اعلیٰ ذہین ہے، بہت بڑا کمانڈر ہے۔ کہا کیا ثبوت دیا ہے؟ کہ ہاں انہوں نے یہ پرچی دی ہے اور اس میں ہمارے باپ نے لکھا ہے کہ یا بنت امرؤ القیس فإن أباكما، اور اس کا دوسرا مصرع کیا ہے کہ قد قتل فقاتلاهما، تمہارے باپ کا جو قاتل ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مصرع ہو ہی نہیں سکتا۔ امرؤ القیس آ گیا کہ میں اس کا جواب لکھوں گا، میں اس
کا جواب لکھ دوں گا۔ وہ پڑھ رہا ہے، ان تینوں آیتوں کو پڑھتا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے اندر ترجمہ ہوتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ نے 3 چیزوں کو ذکر کیا: شان مصطفیٰ، نشان مصطفیٰ اور انجام دشمنان مصطفیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، اور جو آپ سے دشمنی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ جیسا کہ بیچ بیچ میں ہمارے ناظم صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے سبق لینی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امرؤ القیس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے بھی وہی جواب لکھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جو خالقوں کا خالق ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کون ہے بھائی؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اب اپنی شان کو سنیے۔ ہم نے تیری شان کیا بنائی، تیرا رتبہ کیا ہے، ہم نے تجھے کیا دیا ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ ہے کوثر، یاد ہے نا بھائی یہ سورت سب کے؟ انا آتینا کل، آگے کیا ہے بھائی؟ کل کوثر۔ اس کوثر کے اندر 16 اقوال علماء نے بیان کیے۔ اس کوثر کے اندر اللہ نے جو ذکر کیا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ 16 چیزیں ذکر کر دی اس کے اندر۔ اے میرے پیغمبر، تیری شان تو وہ شان ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سب اٹھیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ ایک معنی اس کے یہ ہے حوض کوثر، کوثر کے معنی یعنی آپ کو کوثر دیا جائے گا، جو آپ کے امتی آتے رہیں گے، آپ کوثر اس میں سے پانی پلاتے رہیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرے جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، جنت والا کوثر دے دیا۔ اور دوسرے ایک علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو بیٹا دیا، ہم نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام تھا عبداللہ، اور ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے آپ کو تان و تشریح شروع کی کہ شان مصطفیٰ دیکھیے کہ مشن اس کا ختم ہو گیا، بیٹا ملا تھا، اب نسل ہی ختم ہو گئی۔ بیٹے کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو تان و تشریح دینے لگے، لان تان کرنے لگے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکری فرمایا کہ تیری شان میں فرق نہیں آئے گا، تیرا مشن ختم نہیں ہوگا، تجھے تان و تشریح دینے والے یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ جو آپ کے دشمن ہیں ان کا نام لیوا دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے۔ اور فرمایا اے میرے پیغمبر، میں نے تیرا ایک بیٹا عبداللہ لیا، ہم نے اس کے بدلے آپ کو 4 بیٹے عنایت کیے۔
بات سمجھ میں آئے بھائی؟ کتنے بیٹے لیے آپ کے؟ ایک. کیا نام تھا؟ عبداللہ. اے میرے محبوب، اے ہمارے پیغمبر، ہم نے تیرا ایک بیٹا لیا اور ہم نے تجھے اس کے صلے میں 4 بیٹے دیے. اور حضرت فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے ایک لے لیا تو کیا کیا، ہم نے تو تجھے 4 بیٹے دے دیے. یہ کوثر سے مراد ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مشن دیا، جو کام دیا، کہ ہم نے تجھے قرآن دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہے، یہ لوح محفوظ کی امانت ہے. اے میرے پیغمبر، ہم نے تیرے سینے میں یہ جمع کی ہے اور تو آنے والی نسلوں کے اندر اس کو پہنچا دے. یہ ہم نے جو قرآن کریم کے پڑھنے والے بچے تجھے دیے، یہ قرآن کریم کے پڑھانے والے جو تجھے دیے، یہ سارے کے سارا تجھے کوثر ہم نے دے دیا. یہ حفاظ بھی اسی کوثر کے اندر ہے. یہ ہے وہ کوثر. ایک کوثر ہم نے تیرے سے لے لیا تو ہم نے تجھے 1000 کوثر دے دیے. جس کی کڑی دوسری جگہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ بھی کوثر سے مراد ہے کہ ہم نے تجھے ایسے صحابہ دیے، ہم نے تجھے ایسی جماعت دی کہ جو سختی کے ساتھ غیروں پر بھاری ہیں اور ہمارے سامنے گیری و زاری کرتے رہتے ہیں. رات کو اپنے مسلوں کے اوپر رہتے ہیں اور صبح میں دوسروں کے سامنے بھاری رہتے ہیں. تو تیرا مشن کیسے رکے گا؟ یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. کل قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو بلائیں گے. بلانے کے بعد کہیں گے کیا نام ہے تیرا؟ وہ بتلائے گا میرا نام مصطفیٰ ہے، یا میرا نام عبداللہ ہے، یا میرا نام فلاں ہے. اللہ فرمائیں گے نماز پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی. کہا زکات دی کہ نہیں دی؟ بڑوں کا ادب کیا کہ نہیں کیا؟ کسی کو کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ ہمیشہ دوسروں کا چھین کر کھایا. اس پر ایک بات یاد آ جاتی ہے میرے، اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر دیکھو ربط کیسا ہے. کہتے ہیں نہیں اجی رب کا کیا پتا، رب کا جوڑ کا کیا پتا. اس سے پہلی سورت ہے سورہ ماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. سورہ ماعون ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے منافق کی 4 صفتوں کو بیان کرا. اور اس سورت کا نام سورہ کیا نام ہے بھائی؟ ارے بھائی سو رہے ہو؟ اس سورت کا نام جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ کوثر. اس سورت کا نام سورہ کوثر اور اس کا نام سورہ ماعون. اس کے اندر بھی اللہ نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا کہ منافق جو ہوگا، چاہے اس کے اتنی لمبی داڑھی ہو، چاہے وہ نیچا کرتا پہنتا ہو، چاہے تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہو، لیکن ہو منافق، اس کے اندر 4 صفتیں ہوں گی، 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلی چیز یہ ہوگی، سب سے پہلی چیز کیا ہوگی منافق کی؟ کہ وہ چغل خور ہوگا. کیا ہوگا؟
चुगलखोर होगा। दूसरी सिफत मुनाफिक की ये होगी कि वो नमाज नहीं पढ़ेगा। याद रखियो भाई, ये मुनाफिक की अलामत है, जो जाहिरी एतबार से मुसलमान है और बातिनी एतबार से चोर है। चुगलखोर होगा। दूसरी सिफत उसकी यह है कि वो नमाज नहीं पढ़ेगा। और तीसरी सिफत अगर ये है कि नमाज पढ़ेगा तो दिखावे के लिए पढ़ेगा। और चौथी सिफत ये है कि उसका कोई भी अमल अल्लाह के लिए नहीं होगा। और एक मुफस्सिरीन ने, जो मुफस्सिरून तो मुफस्सिर हैं, इमामों के इमाम हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि उसके अंदर भी 4 चीजें हैं, इस सूरत के अंदर भी 4 चीजें बयान की। अल्लाह ने इस सूरत के अंदर भी 4 चीजें बयान की और अपने पैगंबर को कहा, ए मेरे पैगंबर, वो मुनाफिक की सिफत थी, आप अपनी उम्मत को बता दो। देखो एक बात और बता दूं नुक्ते वाली, अभी हमारे मौलाना भी जिक्र कर रहे थे कुल का जिक्र। अक्सर जगह के ऊपर अल्लाह ने कुल से जवाब दिया, जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल या अय्युहल काफिरून। कहीं कहा वयसअलूनका अनिर रूह, वहां भी कुल का जिक्र किया। कहीं कहा वयसअलूनका अनिल महीस, तो वहां भी कुल से जिक्र किया, कुल हुआ अज़ा। लेकिन अल्लाह ने इस सूरत को कुल से जिक्र नहीं किया, कुल से शुरू नहीं किया, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ने शुरू किया, ए मोहम्मद, हमने तेरी शान को बड़ा आला बनाया, हमने तुझे कौसर दिया। और एक चीज ये है कि ऐ मेरे पैगंबर, हमने तुझे कौसर दिया। कौसर से मुराद क्या है? यानी आयतल कुर्सी दी, आयतल कुर्सी दी। आयतल कुर्सी क्या है आप जानते हैं, कुरान करीम की एक आयत है, उस एक आयत के अंदर अल्लाह ने 18 मरतबा अपना नाम लिया है। कितनी मरतबा नाम आया है? आयतल कुर्सी एक आयत, और उस आयत के अंदर 18 मरतबा अल्लाह का जिक्र है। पूछ लेना, बता देंगे उलमा, इमाम साहब भी बतला देंगे आपको। कहा हमने तुझे आयतल कुर्सी दे दी, और बता दे अपनी उम्मत को कि जो आयतल कुर्सी सुबह को पढ़ेगा, शाम तक उसके ऊपर कोई आफत और मुसीबत नहीं आएगी, और जो शाम को पढ़ेगा पूरी रात मेरे 2 मुहाफिज उसकी हिफाजत करेंगे, सुबह तक उसके ऊपर कोई आफत और मुसीबत नहीं आएगी। यह है कौसर से मुराद। और इसको गैर भी मानते हैं। गैर कौन? जिसको अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। एक तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम्हें उससे बचकर चलना है, तुम्हें उससे होशियार रहना है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें आ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चौकीदार बना के खड़ा कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला खड़े हैं, देखते हैं रात को एक आदमी आता है, सफेद दाढ़ी है, सफेद लिबास है, बोरा हाथ में है, और आगे खजूरें भरनी शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको दबोच लिया और बांध लिया, और कहा कि तुझे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां लेकर जाऊंगा, वहां तेरा फैसला होगा, मैं चौकीदार हूं। कहने लगा, अबू हुरैरा मैं बहुत गरीब हूं,
میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ترس کھا جاؤ، رحم کھا لو، مجھے چھوڑ دو۔ جب وہ رونے لگا تو بھئی دل پسیج جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوئی، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، لیکن رونے لگا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ تو دیا، آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو پھر چوکیدارا کر رہے ہیں، وہ چور پھر آیا، آگے کھجور کا بورا بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو دبوچ لیا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، تجھے ضرور لے کر جاؤں گا، وہاں تیرا فیصلہ ہوگا۔ پھر رونے لگا، ابو ہریرہ تیرا کیا بگڑے گا اگر تو مجھے چھوڑ دے گا؟ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک کی وجہ سے تل ملا رہے ہیں، چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کہا رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کیا اللہ گرفتار تو کر لیا میں نے پھر؟ بولو بھائی، چھوڑ دیا۔ کہا تو نے چھوڑ دیا، آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چوکیدارا کر رہے ہیں، وہ چور پھر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوا آیا اور ڈگمگاتا ہوا آیا۔ کہا پھر اس نے بورا بھرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر دبوچ لیا، کہا آج بالکل نہیں چھوڑوں گا، تو چور بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو سبحان اللہ بھی کر رہا ہے، تو عجیب چور ہے۔ کہا ابو ہریرہ اگر تو مجھے چھوڑ دیتا ہے تو تجھے ایسے نفع کی چیز بتاؤں گا، ایسے نفع کی چیز بتاؤں گا جو آج تک تجھے کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ وہ تو صحابہ تھے، دین کے حریص تھے، اس معاملے میں بہت تڑپ رہتی تھی کہ کسی طرح سے ہمیں دین کی بات مل جائے۔ آج الحمدللہ ہم نے سنا کہ مولانا ہر مہینے پروگرام کرتے ہیں، کبھی طلاق کا مسئلہ تو کبھی نکاح کا مسئلہ، کبھی شادی کا مسئلہ ہے تو کبھی ولیمے کا مسئلہ۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بیچارے بیمار بھی رہتے ہیں، دعا کرو اللہ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ کہا بھائی آج نہیں چھوڑوں گا، کہ بس آج رحم کھا لے، میرے اوپر رحم کر لے، تجھے ایسے نفع کیجیے۔ بھائی ادھر متوجہ نہ ہو، میری طرف دیکھتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ یہی تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ دین کی بات میں ایسی بات بیچ میں لائے گا، نفع کی بات سامنے کر کے، جیسے وہاں کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بتاؤ کیا نفع کی بات ہے؟ کہا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تیسرے پارے کے اندر ہے، کہو اللہ لا الہ الا ہو، پڑھو ایک آیت تو پڑھ لو، اللہ لا الہ الا ہو۔ کئی آیت الکرسی ہے، اور اگر کوئی اس کو آیت الکرسی کو صبح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین دو فرشتے محافظ بنا کے اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں، جو شام تک اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آنے دیتے۔ بتاؤ نفع کی بات ہے یا نہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا ہاں نفع کی بات ہے۔ کہا تو پھر چھوڑ دے، کہا تو پھر چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر رسہ کھول دیا، رسہ کھولنے کے بعد چلا گیا۔ صبح کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے،
اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ایسے ایسے بتایا. کہا بات اس نے سچ بتائی، بات اس نے سچ بتائی. جو آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے میں اس کا محافظ بن جاتا ہوں، 2 فرشتے اس کے اوپر مقرر کر دیتا ہوں جو اس کی ہر وقت حفاظت کرتے رہتے ہیں. پڑھو گے بھائی؟ پڑھا کرو گے؟ تو یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر سے مراد ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد پورا قرآن کریم ہے، پورا قرآن ہے. اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے یہ قرآن دیا، تو ڈر رہا تھا لوگ تیرے سر کے اوپر اول ڈال رہے ہیں، لوگ تیرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، میرا مشن ختم ہو جائے گا. تیرا مشن ختم نہیں ہوگا. آگے چلتا ہوں. کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیرا مشن جاری رہے گا. تجھے کام کرنا ہے، تجھے کام کرنا ہے کہ اپنی جسمانی عبادت، صلی سے مراد نماز بھی ہے، صلی سے مراد نماز بھی ہے، اور سل سے مراد یہ بھی ہے کہ اے میرے پیغمبر تجھے اپنی جسمانی عبادت میرے لیے کرنی ہے. کس کے لیے کرنی ہے بھائی؟ نماز پڑھیں گے ہم کس کے لیے؟ تاکہ کمبل والے ہم سب کی تعریف کریں، فلاں کا بیٹا بڑا اچھا نمازی ہے بھائی، دیکھو کتنی لمبی لمبی رکعت پڑھ رہا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ دعوت یہ دو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنی جسمانی عبادت اپنے خدا کے لیے کرنی ہے. کس کے لیے کرو گے بھائی؟ آگے کہا وَانْحَرْ، اور اپنی مالی عبادت. وَانْحَرْ سے مراد قربانی بھی ہے، وَانْحَرْ سے مراد قربانی بھی ہے، لیکن یہاں وَانْحَرْ سے مراد ہے کہ اپنی مالی تمام عبادت لِرَبِّكَ کس کے لیے کرنی ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے کرنی ہے. تھوڑا سا تم بولتے رہو گے، تھوڑا سا میں بولتا رہوں گا، کام آگے بڑھ جائے گا. ہمارے علماء کرام ابھی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہمیں سننا ہے، ان کی باتیں سننی ہے. مجھے تو انہوں نے بیچ میں لا کے ویسے دھکیل دیا. میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنی جسمانی عبادت اور اپنی مالی عبادت میرے لیے کرنی ہے. اور پھر آگے جو تجھے تیرے مشن کو نیست و نابود کرنے والے ہیں ان کو میرے حوالے کر دے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان کو میرے حوالے کر دے، تجھے بس یہ کام کرنا ہے. یہ 4 چیزیں بتلائی بعض مفسرین نے کہ سورہ ماؤن کے اندر بھی 4 چیزیں، تو سورہ کوثر کے اندر بھی 4 چیزیں. 2 کام تجھے کرنے ہیں، جسمانی عبادت میرے لیے اور مالی عبادت میرے لیے. اور دوسری جگہ اس کو ذکر کیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمیں خالص اللہ کے لیے کام کرنا ہے. ہماری مالی عبادت جتنی بھی ہوں گی خالص اللہ کے لیے ہوگی. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اب جو تیرے دشمن ہیں، جو تیری شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تیرے اوپر اینٹ اور پتھر برسا رہے ہیں، جو تیرے سر کے اوپر اور ڈال رہے ہیں، تیرے کام کو، تیرے مشن کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. ہم نے تیرا بیٹا لیا تو تجھے کہتے ہیں اس کی نسل ختم کر دی، ہم اس کی نسل ختم کر دیں گے. تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا، تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا. نام نہ رہے گا تو ابو جہل و قارون کا نہ رہے گا. آج کوئی رکھتا ہے اپنے بیٹے کا نام بھائی کہ میرے بیٹے کا نام ابو جہل ہے، میرے بیٹے کا نام قارون ہے، بڑی شہنشاہیت کا مالک تھا، بڑے روب اور دبدبے کا مالک تھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا. کوئی رکھتا ہے بھائی؟ اللہ نے کہہ دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نام و نشان تو میں ان کا مٹا دوں گا، یہ تیرا مٹانے کے چکر میں ہے.
یہ تیرا مٹانے کے چکر میں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے پیغمبر نے کہا، اے اللہ، پہلی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، اس کتاب کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے تسلی دے دی، میرے پیغمبر گھبرانے کی بات رہی، ہم نے تورات بھی نازل کی، ہم نے زبور بھی نازل کی، ہم نے انجیل بھی نازل کی، ہم نے کتابیں اور بھی نازل کی۔ اے اللہ، اے میرے پیغمبر، 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں ایک قرآن کریم ہے، 3 کی ذمہ داری ہم نے نہ لی، جن کو دیا انہی کے حوالے کر دیا، تمہارا کام تم جانو، تمہارا کام جانے، لیکن یہ قرآن کریم تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ قرآن کریم قیامت تک چلتا رہے گا، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اس کی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو میرے محترم بزرگ، آج دیکھو، ابھی آپ کے سامنے نمونہ پیش ہوگا، اتنے سے بچے ہیں، کس کا بچہ؟ کوئی ثناء اللہ کا بچہ، کوئی کفایت اللہ کا بچہ، کوئی انعام اللہ کا بچہ، کوئی سعد اللہ کا بچہ ہے، باپ کے نام یہ ہے، اور بچے چھوٹے ہیں جن کو سینہ اور ناک صاف کرنے کی تمیز نہیں، وہ بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وہ کیا بن گئے؟ کیا بنے بھائی وہ؟ اب تک تو کس کے بچے تھے؟ بولو بھائی، تمہارے بچے، ہمارے بچے، فلاں کا بچہ، فلاں کا بچہ، فلاں انصاری کا بچہ، فلاں کا بچہ، اب تک تو یہ نام تھے۔ اب قرآن کریم سینے میں آیا تو اللہ نے کہا، میرے لوہے محفوظ کی امانت کو اس بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنا نام اس بچے کو دے دوں، میں اپنا نام ہی اس بچے کو دے دو۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے حافظ۔ کیا نام ہے بھائی؟ حافظ۔ اللہ نے کہا، آج سے تم اس کو انعام اللہ کہہ کر، اس کو کفایت اللہ کہہ کر، اس کو سعد اللہ کہہ کر، اس کو حاجی امداد اللہ، اس کو امداد اللہ کہہ کر، یہ نام اس طرح سے مت پوچھو، اس کو یہ کہنا ہے حافظ صاحب، حافظ۔ میں نے اس کو اپنا نام دے دیا، اب یہ بچہ کل قیامت کے دن جس وقت جنت میں جائے گا، اپنے باپ کو لے کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کتنا اعلیٰ مقام بنا دیا۔ یہ جو میں نے مختصر سی بات کی ہے، بات تو بہت ساری ہیں کہنے اور سننے کے لیے، لیکن حضرت والا تشریف لے، ہمیں بات ان کی سننی ہے اصل۔ اب مجھے اجازت دے، اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے بات کہی ہے، سنی ہے، ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا